حقوق کا تعلق تو یہ ہوتا ہے نا دنیا کے معاملات کے ساتھ، کوئی بیمار ہو گیا تو آپ نے اس کی عیادت کرنی ہے، کوئی پریشان ہے تو اس کی پریشانی کو دور کر دیا، کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے، مالی پریشانی کا شکار ہے تو آپ اس کو مالی سپورٹ کر دیتے ہیں، تو وہ غیر مسلموں کی کرنی چاہیے۔ بہت ساری احادیث میں صحابہ اکرام کا طرز عمل جو ہے وہ اس بات پہ گواہ ہے۔ تو لیکن جو ان کے دینی معاملات ہوتے ہیں ان میں کوئی رواداری نہیں ہوتی کہ جناب ہم بھی ان کے ساتھ شریک ہونا شروع ہو جائیں۔ جیسے کرسمس آتا ہے تو ہم لوگ مبارکبادیں دینا شروع کر دیتے ہیں، جی آپ کو آپ کی عید مبارک ہو، بلکہ کچھ تو ایک قدم آگے بڑھ کے خود کیک کاٹنے کے لیے چلے جاتے ہیں، یا ایسی محفلوں اور مجلسوں کے اندر شریک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا، اب تو حکومتی سطح پہ ہماری حکومتوں کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس طرح نہیں آپ دنیا میں اپنا امیج بہتر کر سکتے۔ یہ بیچارے یہ سمجھتے ہیں کہ عیسائیوں کی تقریب میں جائیں گے، کیک کاٹیں گے تو وہ ویسٹرن لوگ سمجھیں گے یار بڑے یہ نا اچھے لوگ ہیں، تو شاید ہماری کوئی امیج اچھا ہو جائے گا، ہماری عزت ہو جائے گی۔ دنیا بہادروں کو سلام کرتی ہے۔ یہ جو اللہ نے تھوڑی بہت عزت دی ہوئی ہے نا، یہ جو آپ کو نظر آتا ہے، جی وزیر اعظم صاحب کہیں جاتے ہیں، فیلڈ مارشل صاحب کہیں جاتے ہیں تو دنیا کے سارے حکمران جناب بچھے ہوئے ہیں، وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ تم کرسمس کے کیک کاٹتے ہو یا تم نے اقلیتوں کو کوک دیے ہوئے ہیں، وہ اللہ نے ایک روب تمہارا ڈال دیا، تمہیں فتح اور کامرانی عطا کر دی، تمہیں خود بھی احساس ہے کہ وہ اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں تھا، تو وہ اس وجہ سے ہے۔ عزتیں جو ہیں وہ دین کے احکامات کو پامال کرنے سے کبھی نہیں ملتی۔ اگر آپ صحیح سمجھتے ہیں کہ آپ اس طرح عزت حاصل کر لیں گے کرسمس کے کیک کاٹنے سے، تو اس سے بڑی غلط فہمی کوئی نہیں ہو سکتی ہماری۔ تو اب اور زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ کفر اور اسلام کے درمیان جو حد فاصل ہے، جو دیوار ہے، کفر اور اسلام کے درمیان جو فرق ہے، اس کو واضح کر دیا جائے لوگوں کے سامنے۔ اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے، کفر اور اسلام کو بس ایک ملا جلا سا پیش کریں گے، کوئی بات نہیں، چلیں جی ہماری بھی عید ہوتی ہے، ان کی بھی عید ہے، ٹھیک ہے، ہمارا بھی عقیدہ ہے، ان کا بھی عقیدہ، وہ اس طرح کی باتیں جب آپ کریں گے تو آپ کی آئندہ آنے والی نسلیں جو ہیں ان کے لیے اسلام جو ہے وہ کوئی اہمیت والی چیز ہی نہیں رہ جائے گی۔ اس لیے اسلام نے اس بات پہ بڑا زور دیا ہے، اور غیر مسلم جو ہیں ان کے سٹیٹس کو مسلمانوں سے جو الگ کر کے دکھایا گیا ہے شریعت اسلامیہ کے اندر، وہ بھی اس وجہ سے ہے تاکہ ایک فرق قائم رہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ تو یہ ان کے تہواروں کے اندر شرکت کرنا یہ تو بہت ہی بری بات ہے نا، اور یہ تو ہمارے ہاں اب مسئلہ آیا ہے۔ پہلی صدیوں کے اندر تو مسلمانوں میں اس بات پہ کوئی اختلاف نہیں موجود تھا، یہ تو اب جدید دانشور آ گئے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں نہیں جناب یہ حسن سلوک کا تقاضا ہے۔ بھئی حسن سلوک وہ ہوتا ہے جو شریعت ہمیں بتاتی ہے۔ جب اللہ کے رسول فرماتے ہیں لیس منا من تشبہ بغیرنا، جو غیروں کی مشابہت کرتا ہے دوسری قوموں کی، وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے۔ لا تشبہ الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مشابہت نہ کرو۔ اب یہ مشابہت کون سی منع ہے، اس میں مختلف طرح کی رائے ہیں، لیکن ایک بات پہ سارے علماء متفق ہے کہ ان کی مذہبی عبادات اور ان کی جو دینی چیزیں ہیں ان میں مشابہت ہر حال میں منع ہے۔ تو اگر مشابہت منع ہے ان کے دینی جو عبادات ہیں یا جو ان کی رسومات ہیں دینی ان کی، تو ان رسومات میں شرکت کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ جس چیز کی مشابہت سے ہمیں منع کر دیا گیا ہے تو اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا کہا ہے ہمیں کہ اگر تم سنو نا اللہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں، یکفر بہا ویستہزأ بہا، کہ ان کا انکار کیا جا رہا ہے، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، خلاف شریعت باتیں کی جا رہی ہے، دین کے خلاف باتیں کی جا رہی ہیں۔ فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، تو تم ان کے ساتھ نہیں بیٹھو گے یہاں تک کہ کوئی اور بات شروع ہو جائے۔ انکم اذا مثلهم، قرآن کہتا ہے تم بھی پھر انہی طرح کے ہوگے اگر ان کے پاس بیٹھو گے۔ تو اب آپ جب کرسمس کی تقریب میں جاتے ہیں تو وہاں کیا باتیں ہوتی ہیں؟ توحید تو نہیں بیان ہو رہی ہوتی نا۔ قرآن نے جو توحید کا بیان کی ہے اس کا اقرار تو نہیں ہو رہا ہوتا، انکار ہی ہو رہا ہوتا ہے نا۔ قرآن نے جو کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، وہ خود معبود نہیں ہے، الہ نہیں ہے، تو کرسمس کی تقریبات میں کیا ہو رہا ہے؟ ان آیات کے انکار ہی ہو رہا ہوتا ہے نا۔ تو اگر ہم ان پہ جائیں گے تو انکم اذا مثلہم کے مصداق تو ہم بن گئے نا پھر۔ تو اس لیے قرآن کی بے شمار نصوص سے علماء کرام نے استدلال کیا ہے، بلکہ امام احمد بن حنبل تو فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری بیوی عیسائی ہے، کیونکہ عیسائی عورتوں سے نکاح جائز ہے، تو اس کو بھی جو ہے وہ اس طرح کی شرکیہ چیزوں میں شرکت کرنے کی اجازت نہ دو، اور وہ استدلال کرتے وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کے گناہ کے کاموں میں تعاون نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مغنی ابن قدامہ کو آپ پڑھ کے دیکھیں، امام احمد بن حنبل کا فتویٰ آپ کو مل جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، کہتے ہیں کہ جب ان کے تہوار آتے ہیں نا، ان کی عیدیں ہوتی ہیں، تو ان کے قریب نہ جایا کرو، ان کی عبادت گاہوں کے، وہاں پہ اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔
اللہ ताला की नाराजगी नाजल होती है उन पे। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर, जिनके बारे में मारूफ था कि वो बहुत ज़्यादा अहले किताब को जानते भी थे और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें रिवायत भी की हैं अहले किताब से मुतल्लिका, वो फरमाते हैं, सुनन कुबरा अल बहकी के अंदर ये रिवायत मौजूद है। वो कहते हैं कि अगर कोई बंदा काफरों के साथ रहता है, उनकी ईदों में उसी तरह शिरकत करता है, उसी तरह उनको मनाता है, तो इसी हाल में अगर फौत हो गया तो क़यामत वाले दिन उन्हीं के साथ उठाया जाएगा। तो ये बड़ी अहम और वाज़ेह बात है कि हुस्ने सलूक में ये कतन शामिल नहीं है कि हम उनके जो दीनी और मजहबी मामलात हैं उनमें शिरकत करना शुरू कर दें। एक सहाबी हैं, वो कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ना नज़र मानी थी कि फलां जगह पे जाके ना ऊंट ज़िबा करूंगा। आपने फरमाया कि वहां पे कोई बुत तो नहीं था, मिन औसानिल जाहिलियती, जाहिलियत के बुतों में से कोई बुत तो नहीं था जिसकी इबादत की जाती थी? तो सहाबा ने बताया, नहीं अल्लाह के रसूल वहां पे कोई बुत नहीं था। तो आपने पूछा कि क्या वहां पे कोई ईद मिन आयादिम, उनकी ईदों में से कोई ईद तो नहीं मनाई जाती थी, कोई त्यौहार, कोई फेस्टिवल तो नहीं होता था उनका उस वहां पे? सहाबा ने कहा नहीं अल्लाह के रसूल वो भी नहीं होता था। फिर आपने फरमाया चलो ठीक है, जाके तो वहां पे ऊंट ज़िबा कर लो। अब इस हदीस पे जरा गौर कीजिए कि ये नहीं है कि वहां पे अब फेस्टिवल होता है। आपने पूछा माजी में भी कहीं ऐसा तो नहीं था, क्योंकि अगर माजी में भी वहां पे कोई फेस्टिवल काफरों का होता था और आप वहां पे जाके ऊंट ज़िबा कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ उस चीज को तक़वियत मिल जाती है कि शायद कोई बहुत अच्छा काम था, उसको उसके दोबारा जिंदा होने के इम्कानात पैदा होते हैं। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी तसल्ली की कि माजी में भी कहीं वहां पे कोई काफरों का त्यौहार तो नहीं होता था। जब बता दिया गया कि नहीं ऐसी कोई चीज नहीं थी, फिर आपने इजाजत दी, चे जाए कि लाइव त्यौहार के अंदर शिरकत कर ली जाए, जाके उनको मुबारकबादें देना शुरू कर दे, सोशल मीडिया पे मुबारकबादें देना शुरू कर दे। तो हाफिज इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह कहते हैं, अहकाम अहले ज़िम्मा के अंदर फरमाते हैं कि किसी को क्रिसमस की मुबारकबाद देना ये ऐसे ही है जैसे किसी को कहा जाए कि तुमने बड़ा अच्छा काम किया, इस स्लेब को सजदा किया है ना जो तुमने। ज़ाहिर बात है सारी इसमें कुफ्रिया शिरकिया चीज़ें होती हैं। तो इसमें मुबारकबाद देने का मतलब क्या है कि आप किसी गलत काम पे उनको मुबारकबाद दे रहे हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है नहीं जी देखें जी आखिर वो भी तो फिर हमारे हमसाए हुए ना, हमारे मुआशरों में ही रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं, अब उनकी दिलजोई भी तो करना होती है ना, आखिर वो भी तो इंसान है ना। भाई अगर आप हक और बातिल के दरमियान फर्क नहीं करेंगे, जुर्म और सही रास्ते के दरमियान फर्क नहीं करेंगे, तो आपकी आइंदा आने वाली नस्लें जो हैं वो जुर्म की संगीनी को भूल जाएंगी। तो ये जरूरी है इस बात के लिए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान क्या कहता है, क़द कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फी इब्राहीम वल्लदीना मअहू, तुम्हारे लिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके साथियों के जिंदगी में एक नमूना है। इज़ क़ालू लिक़ौमिहिम, उन्होंने अपनी कौम को कहा, इन्ना बुराअ मिनकुम व मिम्मा तअबुदून मिन दूनिल्लाह, हम तुमसे भी बरी हैं, तुम्हारे माबूदों से भी बरी। कफरना बिकुम, हम तुम्हारा इनकार करते, व बदा बैनना व बैनकुमुल अदावतु वल बग़ज़ाउ अबदा, हमारे और तुम्हारे दरमियान हमेशा हमेशा के लिए एक अदावत। हत्ता तुमिनु बिल्लाहि वहदा, यहां तक कि तुम एक अल्लाह पे ईमान ले आओ। और हमें कहा जा रहा है कि तुमने इस चीज को नमूना बनाना, अपने लिए रोल मॉडल बनाना है। तो उम्मत मुहम्मदिया को यह समझाया जा रहा है कि कुफर और इस्लाम के फर्क को तुमने मिटने नहीं देना। अब ग्लोबलाइजेशन के दौर में यही तो कुछ हो रहा है, यही तो हमें समझाने की कोशिश की जा रही है कि कोई बात नहीं, बस एक ही जैसे मामलात हैं, कोई राम कह देता है, कोई रहीम रहमान कह देता है, कोई इतना ज्यादा फर्क तो नहीं है ना, कोई बात नहीं जी, खैर है, उनको भी स्पेस दे देनी चाहिए। ठीक है, स्पेस तो देनी चाहिए, ला इकराह फिद्दीन कुरान कहता है, उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ भी हम करते हैं। हम तो बिल्कुल कतन किसी को इजाजत नहीं देंगे कि उनके जानो माल को नुकसान पहुंचाए, उनकी इज्जत और आबरू को नुकसान पहुंचाए। हम तो कहते हैं मुश्किल के अंदर हो तो आप उसकी सपोर्ट भी करें, उसके साथ माली तावन भी करें, आपका हमसाया है उसकी तीमारदारी के लिए जाएं, और दुनिया के मामलात में आप उनके साथ जो भी अच्छा सलूक करना चाहते हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन दीन के मामले के अंदर एक फर्क रहना चाहिए कि भाई तुम मुजरिम हो, तुम गलत रास्ते पे हो, हम सही रास्ते पे। अगर जुर्म जो होता है उसकी नफरत बच्चों के दिलों में नहीं बिठाई जाएगी तो कल को वो उस जुर्म को बहुत मामूली समझ लेंगे। आप एक मिसाल से इस बात को समझ लीजिए कि अगर पाकिस्तान के डाकू जो हैं, चले किसी खास इलाके जो कच्चे के डाकू हैं, वो कोई अगर अपना फेस्टिवल मनाना शुरू कर दें किसी बड़ी डकैती की खुशी में कि जी हमने बहुत बड़ी डकैती कर ली है, या जब हमने ये डकैतियां करना शुरू की थी, ये जुर्म करना शुरू किए थे, तो उसकी इब्तिदा में कोई एक जो है ना वो इवेंट रख लेते हैं।
اب ہم کہیں گے یار کوئی بات نہیں ہے تو پھر وہ ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں نا، پھر انسان ہی ہے نا آخر، ہمارے مسلمان بھائی بھی ہوئے، پھر تو کوئی بات نہیں یار، ان کے فیسٹیول میں شرکت کرنے میں کیا حرج ہے؟ تو ہر بندہ کہے گا یار یہ تو بڑی بیوقوفی والی بات ہے، وہ ڈاکو ہیں، وہ مجرم ہیں اور جرم کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور تم جا کے ان کو مبارکبادیں دے رہے ہو یار، ان کے فیسٹیول میں ان کی مٹھائیاں کھا رہے ہو، تو آپ کہیں کہ نا یار یہ بڑی غلطی بات ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے، کیا ڈاکہ ڈالنا بڑا جرم ہے یا اللہ کی توحید کا انکار کر دینا بڑا جرم ہے؟ کیا کرپشن کرنا یہ بڑا جرم ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دینا بڑا جرم ہے؟ اور ڈاکوؤں کے فیسٹیول کے اندر تو شامل ہونے کو آپ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ تو جناب جرم کو تقویت دینے والی بات ہو گئی نا، یہ تو مجرموں کی حوصلہ افزائی کرنے والی بات ہو گئی۔ تو بھئی یہ تو اس سے بھی بڑے مجرم ہے نا، جو اللہ کی توحید کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری نبی ہیں، انسانیت کے لیے واحد نجات کا ذریعہ ہیں، انہی کی ذات کا انکار کر دیا انہوں نے، انہی کی رسالت کا انکار کر دیا۔ واحد نجات کا ذریعہ قرآن، اس کتاب کا ہی انکار کر دیتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی کوئی بات نہیں، پھر یہ رواداری بھی تو ہونی چاہیے نا، بالآخر ان کا بھی کوئی تھوڑا سا رکھ رکھاؤ تو ہونا چاہیے نا، دل آزاری نہ ہو جائے بیچاروں کی کوئی۔ تو یہ بات سمجھنے والی ہے، اس بات پہ بہت زیادہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ جو ان کے شعائر ہوتے ہیں، جو ان کی رسومات ہوتی ہیں، جو ان کے مذہبی جو فیسٹیولز ہوتے ہیں، جو ان کی عبادات ہوتی ہیں، ان کے اندر شرکت کرنا یا ان میں ان کو کسی قسم کا سپورٹ کرنا یا ان کی حوصلہ افزائی کرنا، یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں خود بھی ان چیزوں سے بہت زیادہ اجتناب کرنے کی ضرورت ہے، اپنی اولادوں کو بھی یہ بات سمجھانی چاہیے کہ ہم نے جو ہے وہ یہ کام نہیں کرنا، یہ غلط کام ہے۔ ہم ان کو بچپن سے ہی اگر سمجھائیں گے کہ اللہ نے ہمیں ایک بہت اچھا دین دیا ہے، اور اس دین کے علاوہ ہر دین باطل ہے، ہر مذہب باطل ہے، یہ بچپن سے اگر سبق نہیں پڑھائیں گے تو پھر آپ کی اولادیں جو ہے وہ عقیدے کے اندر بہت کمزور ہو جائیں گے۔ اگر بچپن سے ان کے دلوں میں اسلام کی عظمت اور ادیان باطلہ جو ہے ان کی نفرت نہیں بٹھائی جائے گی، نفرت بٹھانے کا مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو یہ سکھایا جائے کہ جی آپ نے ہر بندے کو قتل ہی کر دینا، وہ تو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم یجد رائحۃ الجنہ، جو کسی غیر مسلم کو قتل کر دیتا ہے، جو معاہدے کے ساتھ مسلمانوں میں رہ رہا ہے، لم یجد رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ فرمایا کہ جو کسی کا مال چھینتا ہے، انا حجیجہ، میں اس کے خلاف کھڑا ہوں گا قیامت والے دن۔ تو اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ لیکن یہ بتانا کہ باقی فلسفے، باقی ادیان، باقی مذاہب باطل ہیں، غلط ہیں، ہم نے ان کو ایکسیپٹ نہیں کرنا، بلکہ ہم نے ان کو تبلیغ کرنی ہے، ان کو بھی جنت کے راستے پہ لے کے آنے کی کوشش کرنی، یہ بھی ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے نا۔ اصل حسن سلوک یہ ہے غیر مسلموں کے ساتھ، یہ نہیں ہے کہ آپ کرسمس ٹری لگانا شروع کر دیں۔ مسلمانوں کے ٹیکس کے ساتھ یہ حکمرانوں کو کس نے اختیار دیا ہے مسلمانوں کا ٹیکس کسی دوسرے مذہب کی ترویج میں خرچ کرنا شروع کر دیں؟ ہاں، اگر ہمارا دیا ہوا ٹیکس ان کی فلاح و بہبود میں خرچ کرے تو ہمیں خوشی ہو، لیکن یہ کس نے ان کو اختیار دے دیا کہ ٹیکس ہم دیں؟ مسلمان آبادی کتنے پرسنٹ مسلمان ہیں؟ کم از کم 95% تو ہے نا، ان سے ٹیکس لے کے تو آپ کرسمس ٹری لگا رہے ہیں، آپ کسی دوسرے مذہب کو پروموٹ کر رہے ہیں، تو یہ کون سا حسن سلوک ہوا؟ اگر آپ ان کے اتنے خیر خواہ ہیں تو ان کی کچھ ضروریات پوری کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے بڑی ان کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ ان کو اسلام سمجھانے کے اقدامات کیے جائیں گے، وہ جنت کے راستے پہ آ جائیں، یہ دنیا تو گزر جانی ہے، جہنم سے بچ جائیں، اس سے بڑی ان کے ساتھ خیر خواہی کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن اس خیر خواہی پہ تو پابندیاں لگائی جاتی ہیں۔ وہ عبد الوارث گیل صاحب، انہوں نے حقوق الناس کے نام سے ادارہ بنایا، وہ خود بھی عیسائی تھے، اللہ نے توفیق دی، اسلام قبول کر لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر عیسائی ہونا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا عیسائی سے مسلمان ہونا ہے، پریکٹیکلی کہتے ہیں ہم فیس کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اتنی رکاوٹیں حکومت کھڑی کرتی ہے نا، کبھی شناختی کارڈ بنانے میں، کبھی سرٹیفکیٹ بنانے میں، اور ایسی انویسٹیگیشن ہمارے خلاف کی جاتی ہیں کہ پتہ نہیں جیسے ہم کوئی جرم کر رہے ہیں۔ تو بھئی اصل غیر مسلموں کے ساتھ ہمدردی یہ ہے کہ آپ ان کو جنت کا راستہ دکھانے کی کوشش کریں، نہ کہ اور ان کو کفر کے اندر پروموٹ کریں۔ نہیں بہت اچھا آپ کام کر رہے ہیں، یہ کفر و شرک کر کے ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔
تو یہ بات بہرحال سمجھنے کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے. اللہ ہمیں بھی ہمارے حکمرانوں کو بھی دین کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما دے, اور یہ بات سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے کہ عزت صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ کی نافرمانی کر کے, کسی حرام کام کا ارتکاب کر کے اگر ہم کہیں کہ جی ہمارا امیج بہتر ہو جائے گا, ہمیں لوگ اچھا سمجھنا شروع کر دیں گے, دنیا میں ہمیں پذیرائی مل جائے گی, تو یہ پاسبل نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.